اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ہم ایک کو دوسرے پر کسی طرح فوقیات دیتے ہیں، اور البتہ آخرت درجات کے لحاظ سے بھی بڑی ہے اور فضیلت سے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت بنایا کرو، ورنہ بدحال بے یارو مددگار ہو کر بیٹھے رہ جاؤں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بولے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی معبود مت بنانا، ورنہ تم نہ بدحال یعنی پریشانیوں میں اور کوئی تمہارے سے مددگار نہیں ہوگا، ویسے بیٹھے رہیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ بول رہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت مت کیا کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کیا کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو کبھی ہاں سے ہو تک نہ کہو، یعنی ان لوگ کو کچھ بھی نہ کہو، بولا اگر نہ بڑھاپے میں ہوگے تو وہ اللہ تعالیٰ، اور نہ ان کو جھڑکیاں دیا کرو اور ان سے بڑے ادب سے بات کیا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بلکہ بول رہے اللہ تعالیٰ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اگر اللہ بڑھاپے میں پہنچ گئے تو لوگ کچھ بھی مت بولو، نہ جو بولے اس کو سن لو، بلکہ بولے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہا کرو اور یوں دعا کرتے رہا کرو، اے میرے رب تو ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں ایسی شفقت سے پالا ہے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارا رب تمہارے دلوں کی باتیں خوب جانتا ہے، اگر تم نیک ہوگے تو پھر وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رشتہ داروں، محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کیا کرو اور فضول خرچے نہ کیا کرو۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تم کو ان سے پہلو تہی کرنا پڑ جائے جبکہ تم اس رزق کا انتظار ہے جس کی اپنے پروردگار کی طرف سے امید ہے، تو ان سے نرم الفاظ میں بات کہہ دیا کرو۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم اپنے ہاتھوں کو نہ تو اتنا تنگ ہی کرو کہ کچھ نہ دو اور نہ اتنا خسادہ کرو کہ کل کا کل دے ڈالو کہ الزام خوردہ خالی ہاتھ ہو کر بیٹھے رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اپنے ہاتھوں کو اتنا بھی تنگ نہ تو کر لو کہ کسی کو کچھ دینے کے لائق کا نہ رہنا، جیسا لوگا کرتے ویسا نہیں کرنا کہ کچھ بھی نہیں دینا، لوگوں کو دیتے رہنا بول رہے۔ اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اتنا بھی نہیں دینا کہ پھر بعد میں تمہارے پاس نہیں رہا تو تم اداس بیٹھو، بول کے بول رہے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک تمہارا رب جسے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور وہی تنگ بھی کر دیتا ہے، وہ بے شک اپنے بندوں سے باخبر ہے اور دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، بلا شبہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کو کر دو کہ تمہارے پاس تنگی چل رہی تو اپنے رزق نہیں ہے لوگوں کو دینے کے واسطے، تو لوگ قتل نہ کو کرو بول رہے اللہ تعالیٰ اس دینے والے ہیں ان کو بھی، اور تمہارے کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہے۔ تو یہ کرنا، اگر تم بچے یا بچی کس کو بھی قتل کر دیتے تو تمہارے سے گناہ ہے، بلکہ بول اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم زنا کے قریب بھی نہ جایا کرو کیونکہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم اس شخص کو مت قتل کرو جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور ناحق قتل ہو تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، پھر وہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے، بے شک ان کی مدد کی جائے گی۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر آسان طریقے سے یہاں تک کہ وہ جوان ہو، اور عہد کو پورا کیا کرو، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بولے کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ ان لوگ کا مال اٹھا کے رکھو جب تک ان لوگ بڑے جوان ہو جاتے، عقل آتی جب تک ان لوگ کے مال کو اٹھا کے رکھو، ان لوگ کے مال میں سے خرچ نہ کو کرو، بلکہ بول رہے۔
اور اللہ تعالیٰ بولے عہد کو پورا کیا کرو، یعنی جو وعدہ کرتے اس کو پورا کیا کرو، اور وعدے کا جو وعدہ کرے اس کے بارے میں پوچھوں گی بول کے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پورا ناپو، جب ناپ تول کرو اور تول کر دو صحیح ترازو سے، یہ اچھا ہے اور انجام بھی اس کا اچھا ہے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تو اس بات کے پیچھے نہ پڑا کر جس کو تو جانتا نہ ہو، کان، آنکھ اور دل ہر شخص سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے اس بات کے پیچھے نہ کو پڑھو جو تمہیں کو بات نہیں معلوم کیا بات ہے، اس کے پیچھے نہ کو پڑھو، ورنہ کان، آنکھ اور دل ہر شخص کے مطلب جس کا بھی ہر شخص کے کان سے، آنکھ سے، دل سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بول کے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو زمین پہ اکڑ کر نہ چلا کر، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکے گا، اور نہ تو لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ سکتا ہے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری بری عادتیں تیرے رب کے نزدیک ناپسند ہے، اکڑ کے چلنا یہ سب اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے بلکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول یہ باتیں اس حکمت میں سے ہے جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہے، اور اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ بناؤ، ورنہ تم ملامت زادہ اور رند درگاہ بن کر جہنم میں داخل ہو جاؤں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ حکمت میں سے ہے، یعنی قرآن میں یہ حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ وحی کر کے اللہ آقا کو بتائے، رسول اللہ کو بتائے بلکہ بول رہے اللہ تعالیٰ بول رہے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ بناؤ، ورنہ تم ملامت زیادہ یعنی ملامت کرنے لگو گے اور غم ہو جاؤں گے، رسوا ہو جاؤں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کو جہنم میں داخل کر دیں گا بلکہ بول اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکو کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹوں کے ساتھ خاص کیا اور خود فرشتوں کے بیٹیاں بنا لیا، بے شک تم بڑی بات کہتے ہو۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ۔